یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ککڑی اور تر کھجورے ملا کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ککڑی اور تر کھجورے ملا کر کھایا کرتے تھے کہ اس سے دونوں طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ٹھنڈک بھی حاصل ہوتی ہے اور گرمائش بھی اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ ککڑی تناول فرماتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھجورے ملا کر کھایا کرتے تھے کہ یہ معدے کے لیے دونوں ملا کر کھانا مفید ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تربوز اور تر کھجورے ملا کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ تربوز اور تر کھجورے ملا کر کھایا کرتے تھے، استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تربوز کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، اور کھجورے جو ہے وہ گرم ہوتی ہیں، تو یہ اس کی گرمائش کا اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے دور ہو جائے گا، اور ٹھنڈک کا اگر کوئی نقصان ہو تو وہ اس کے ذریعے سے دور ہو جاتا ہے۔ تو دونوں کو ملا کر کھانے میں معدے کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بطیخ کا لفظ استعمال ہوا ہے، بطیخ یہ تربوز کو کہتے ہیں۔ آگے چل کے یہ خربز کا لفظ استعمال ہوگا، خربز یہ خربوزے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، خربوزے کو بولا جاتا ہے، تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا۔ پھر اس حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ آیا یہاں پر جو صحیح روایت ہے وہ خربوزے والی ہے یا تربوز والی ہے، تو اکثر علماء نے یہ فرمایا کہ تربوز والی روایت یہ زیادہ صحیح ہے، اور بعض نے فرمایا کہ خربوزے والی روایت بھی ٹھیک ہے، لیکن خربوز والی جو روایت ہے اس میں وہ خربوزہ مراد ہے کہ جو پکا ہوا نہ ہو، یعنی بالکل جو پک جاتا ہے نا تو وہ گرم ہوتا ہے، وہ نہیں، ورنہ کھجور کے ساتھ مل جائے گا تو پھر وہ دونوں کے اندر گرمائش پیدا ہو جائے گی، بلکہ بغیر پکا ہوا، سخت زیادہ پکا ہوا جو نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خربوزہ اور تر کھجورے ملا کر کھا رہے ہیں، یعنی تازہ کھجوریں، تر کھجوریں جو ہوتی ہیں ان کو ملا کر آپ تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تربوز اور تر کھجوریں ملا کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جب پہلا پھل آتا، تازہ پھل پہلی مرتبہ یہ پیدا ہوتا، یعنی کسی بھی درخت میں نیا پھل آتا تو اس پھل کو لے کے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پھل پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول فرماتے ہیں اور اس کو لے کر پھر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں کے اندر برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی ثمارنا وبارک لنا فی مدینتنا، اور اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما، وبارک لنا فی صاعنا وفی مدنا، اور ہمارے جو پیمانے ہیں صاع اور مد، یہ پیمانے تھے اس زمانے کے اعتبار سے کہ اتنا برتن ہوتا تھا اور اس کے اندر اس کو ماپا جاتا تھا، تو فرمایا کہ ہمارے پیمانوں کے اندر جو تولنے کے آلات ہیں ان کے اندر برکت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے ہیں، تیرے خلیل ہیں اور تیرے نبی ہیں، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، اور انہوں نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینے کے لیے وہی دعا کرتا ہوں، یعنی برکت کی جو انہوں نے مکے کے لیے دعا کی تھی، جو انہوں نے تجھ سے مکے کے لیے دعا کی تھی ویسی ہی دعا میں مدینے کے لیے کرتا ہوں، ومثلہ معہ، اور جتنی انہوں نے مکے کے لیے برکت کی دعا کی تھی اس سے دگنی، اس سے زیادہ میں تجھ سے مدینہ منورہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، یعنی اتنی تو دعا کرتا ہی کرتا ہوں، ساتھ میں مزید اتنی ہی برکت اور بھی عطا فرما، اور برکت اتنی عطا فرما۔ اور بعض روایت کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی برکت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے اللہ سے مانگی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے 3 گنا جو ہے دعا مدینہ منورہ کے لیے مانگی، اور یقیناً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد
پھل لے کر جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے، تو جو پھل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا ہوتا تھا، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس بھی سب سے چھوٹے بچے کو دیکھتے، جس بچے کو دیکھتے کہ یہ سب سے چھوٹا ہے، تو اس کو بلاتے اور وہ پھل اس کو عطا فرما دیتے۔ یعنی یہاں شفقت ہی شفقت ہے کہ جو لے کر آئے، ایک تو ان کی عقیدت و محبت کے سب سے پہلا پھل ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی کہ آپ اس پھل کو قبول فرماتے، رد نہیں کرتے تھے، قبول فرما لیتے۔ پھر اس کے بعد مزید مہربانی یہ کہ آپ جب سب سے چھوٹے بچے کو ملاحظہ فرماتے تو اس چھوٹے بچے کو یہ دے دیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ بھی نیا اور تازہ پھل ہے، یہ بھی سب سے پہلا تازہ پھل ہے، اور یہ جو نیا پھل آیا ہے یہ بھی پہلا اور تازہ پھل ہے، تو اس کو دے دیا کرتے تھے کہ نئے کو نیا مناسب ہے، تازے کو تازہ مناسب ہے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ پھل بچے کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔